اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے، اے عقل مند لوگو، تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم سب لوگوں کے لیے ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیت میں قصاص کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے کہ قصاص کیوں ضروری ہے۔ یہ ایک دوسری جاہلیت کی تردید ہے۔ جس طرح جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراد کی طرف چلا گیا، اسی طرح دوسرا گروہ معافی کے پہلو میں تفرید کی طرف چلا گیا، اور انہوں نے سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے، اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے تو اسے بالکل منسوخ ہی کر دیا۔ قرآن اسی پر اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کر رہا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے۔ جس سوسائٹی میں انسانی جان کا احترام نہ کیا جائے اور قاتل کو معاف کر دیا جائے تو یہ ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ معاشرتی زندگی میں عفو درگزر ایک اچھی قدر ہے، ایک اچھی چیز ہے، اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم درگزر کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور معاف کر دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لیکن قتل کے مقدمات میں یہ چیزیں راہ میں حائل نہیں ہونے دینی چاہیے، بلکہ شدت کے ساتھ پیروی ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو۔ پچھلی آیت میں جو کہ قصاص کے بارے میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی قاتل ہے تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی سزا مقرر فرمائی ہے، اور کہا گیا کہ اس کا بدلہ لینا عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ اس میں تھا کہ جان کے بدلے جان یعنی قصاص، دوسرے نمبر پر معافی، اور تیسرے نمبر پر دیت یعنی بلڈ منی۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو قصاص کا قانون ہے اس میں زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی جو سزا مقرر کی ہے، اگر تم اس کو امپلیمنٹ کرو گے تو اس کے ذریعے سے تم اپنے معاشرے میں امن قائم کر سکو گے، اور معاشرے میں جو بے تحاشا قتل و غارت ہوتا ہے اس سے بچ سکو گے۔ اور آج بھی قبائلی علاقوں اور بہت سی جگہوں میں ایسی سچویشن نظر آتی ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لڑائی شروع ہوئی تو ہوتی ہی چلی جاتی ہے، اور ایک جنریشن سے لے کر دوسری جنریشن تک ایک دوسرے کی نسلیں ختم کرنے کے چکر میں ایک دوسرے کو مارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو لیکن قصاص سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب معاملہ ختم ہو جاتا ہے، قاتل کو سزا مل جاتی ہے اور مقتول کے ورثاء کو انصاف مل جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ لڑائی اور قتل و غارت کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کے بعد اگر ہم عمل درآمد کرتے ہیں اور اگر حکومتی لیول کے اوپر یہ چیزیں نافذ ہو جاتی ہیں تو روزانہ یہ جو قتل و غارت کے کیسز ہوتے ہیں ختم ہو جائیں گے، اور جب انصاف ملنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ کرائم ریٹس بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ اور جب قصاص کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو دنیا میں جہاں یہ قصاص کا قانون تھا، دیکھا کہ وہاں پر جو ڈیتھ ریٹ تھی وہ بہت کم تھی، اور جہاں پر یہ قصاص کا قانون اپلائی نہیں ہوتا اور کریمنل کو معاف کر دیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ کرائم 100 گنا زیادہ بلکہ بے تحاشا حد تک بڑھ جاتے ہیں۔
کیونکہ جہاں قصاص کا قانون نافذ ہوگا تو قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور جس معاشرے میں یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تو وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل و خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے۔ اور اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے، جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمدللہ موجود ہیں۔ کاش دوسرے اسلامی ممالک بھی اسلامی حدود یعنی شریعت کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ عوام کو تحفظ فراہم کیا جا سکے اور لوگ اپنی پرسکون زندگی گزار سکیں۔ ہمیں حق اور سچ کے فیصلے کے لیے اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔